افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے۔ مذاکرات کے بعد کیا باتیں سامنے آئیں اور کیا اس پہ کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، مذاکرات کا پہلا دور تو ختم ہو گیا اور دوبارہ مذاکرات جاری رکھنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان مذاکرات کے بعد کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اور اگر یہ کامیاب ہوئے ہیں تو پھر اس کا دوسرا دور کیوں ہونے جا رہا ہے، اور یہ ان مذاکرات کے بعد کیا طالبان جو ہیں وہ انہوں نے کچھ سبق سیکھا ہے یا ان کو کسی نئی جگہ پر سبق سکھانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں ذرا تھوڑے سے ڈھیٹ ہیں، یہ اسی طرح باتوں میں جائیں گے۔ میں نے ہفتے والے روز جو آپ کے ساتھ ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مذاکرات کی ٹیبل پر کچھ ہوں گے اور آن گراؤنڈ یہ پہاڑوں کے اندر جا کر، غاروں کے اندر جا کر یہ کچھ اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس ان کو فورس نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ ہم جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ کسی ٹینک کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ وہ اس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، اور اسی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے صرف قطر کو نہیں، ساتھ میں ترکی کو بھی شامل کیا اور ترکی کو بھی ثالث بنایا، تاکہ یہ بات جو ہے دو ملکوں میں تصدیق شدہ ہو جائے کہ طالبان گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ دیکھیں، بظاہر تو طالبان کے کمانڈر سعید احمد سعید نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ افغان، جی بالکل، یہ بہت بڑا بیان آیا ہے سعید یہ احمد پہلی سعید کی جانب مرتبہ سے۔ نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ دیکھیں نا، یہی تو ہم روتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب ہم نے طالبان کو آج سے 3 ماہ پہلے انتباہ جاری کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئے گی۔ ہوا کیا؟ زمین تو استعمال ہوئی۔ نہ صرف زمین استعمال ہوئی بلکہ طالبان کے وسائل، طالبان کا میڈیا، طالبان کا وزیر دفاع، طالبان کا وزیر اطلاعات، طالبان کا وزیر خارجہ، سارے عبوری ہیں۔ عبوری آپ ساتھ میں لگائیں، تمام کے تمام استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ کیا آپ کا عبوری وزیر خارجہ بھارت جا کر بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ بالکل بیٹھا۔ کیا آپ کے ہیبت اللہ نے غلط ویڈیو شیئر کی، میزائل کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی۔ کیا آپ نے پاکستانی ٹینک بنا کر اپنے ہی ٹینک کو کابل کی سڑکوں پہ دہرایا کہ نہیں دہرایا؟ کیا آپ نے دہشت گردوں کو جن کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے تھے، اس پر آپ نے کہا کہ آپ نے بچوں کی گراؤنڈ میں بم پھینکا ہے؟ آپ نے ہر وہ جھوٹ بولا جو آپ کو بھارت نے جھوٹ بولنے پر اکسایا، اور اب آپ جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام خوارج کو انتباہ جاری کر دیا ہے۔ سعید احمد سعید، آپ نے بھی کہا بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا بیان ہوتا ہے، لیکن بیان سے آگے عمل ہوتا ہے۔ آپ اس بیان پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ 25 کو، یعنی آج 20 ہے، 25 کو دوبارہ استنبول میں مذاکرات ہیں جس میں دونوں طرف سے وفود آ کر بیٹھیں گے۔ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ دہشت گرد جو کابل، قندھار، خوست، چمن کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، طورخم بارڈر کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، مورچے اور قلعے بنا کر بیٹھے ہیں، آپ ان کو پاکستانی فورسز کے حوالے کریں گے۔ فیصلہ اس دن ہوگا کہ ان کے تمام وہ اڈے جہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے اور طالبان کے زیر سایہ دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، خودکش بمبار بنائے جاتے ہیں، فتنہ ہندوستان کے لوگ بلوچستان میں داخل کیے جاتے ہیں، فتنہ خوارج کے لوگ خیبر پختونخوا میں داخل کیے جاتے ہیں، آپ اس سلسلے کو نہیں روکتے ہیں۔ فیصلہ تو اس دن ہوگا، اور جس دن آپ بارڈر سے اپنے تمام وہ افغان مہاجرین جو آپ کے شہری ہیں ان کو باعزت لے جا کر اپنے شہروں میں بسائیں گے اور ان کو ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے استعمال کریں گے۔ دیکھیں، میں عدیل صاحب اس بات کا، اس وقت پوری دنیا کا میڈیا، آپ کوئی چینل اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاور میں پاکستان ہے اور ان مذاکرات میں ساری پاورز پاکستان کے پاس ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات میں ساری پاورز طالبان کے پاس ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو کامیاب کرتے ہیں یا ناکام بناتے ہیں، کیونکہ اہم نقطہ ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ان مذاکرات کو، اس ہاتھ میں لانے کو وہ ہمیشہ کے لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو جب بھی ڈالنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر انہیں دہشت گردی روکنا ہوگی، انہیں وہ جو ہیں دہشت گرد جو کہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ جو پیار کی پنگے پاکستان کے دشمن کے ساتھ بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو پھوکی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس سے رکنا ہوگا۔
اپنی سرزمین کو اپنے لیے استعمال کرنا ہوگا، کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں کرنا ہوگا، تب جا کر یہ مذاکرات کامیاب سمجھے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت پاور میں ہے، اور پاکستان ان افغانیوں کو جو کہتے تھے کہ کبھی ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئے، انہوں نے منتیں کی ہیں قطر کی۔ ہاں جی بالکل بالکل، یہ میں ہمارے ناظرین کے لیے وہ کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے منتیں کی ہیں، ان کا وفد پچھلے 4-5 دن سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ ملا یعقوب کی زیر سرپرستی، اور وہ منتیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو لے کر آئیں مذاکرات کی ٹیبل پر، ہم جنگ بندی کو تیار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی فوج ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں اس کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے کسی بھی ملک کے خلاف۔ ہم کیٹیگوریکلی کہتے ہیں ہمیں 1 انچ افغانستان کا نہیں چاہیے، ہمیں 1 انچ بھارت کا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے کسی 1 انچ کی طرف اگر بالکل کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال اس کی آنکھیں نکالیں گے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کی کامیابی افغانوں کے ہاتھ میں ہے، طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو کامیاب نہیں بناتے ہیں تو پھر ان کی زندگی اور ان کی قسمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی ناکامی لکھ دی جائے گی جس کا تصور بھی کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایک CNN کے ادارے کے اندر ایک پرانا امریکی بیٹھا تھا جی، انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ، اور اس سے جو سوال ہوا وہ یہ ہوا کہ افغان یہ کہتے ہیں کہ کوئی گورا ہمیں فتح نہیں کر سکا آج تک، تو یہ آپ بھی فتح نہیں کر سکے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں افغانوں نے نہیں، پاکستان، اس نے کہا سمپل ورڈ پاکستان، کہ ہمیں ان کے پیچھے پاکستان نہ ہوتا تو ہم بھی بالکل وہاں ناکام نہ ہوتے۔ تو پاکستان ہی ملک ہے جو آپ کو ہمیشہ سے بچاتا چلا آیا ہے۔ اور رشیا کے خلاف وار دیکھ لیں، پاکستان ساتھ تھا، آپ جس مرضی وار امریکہ کے خلاف دیکھ لیں، پاکستان ساتھ تھا۔ جس مرضی وار میں چلے جائیں، اور یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ افغان طالبان صرف پاکستان کے خلاف ہیں، یہ اپنے تمام ہمسایوں کے خلاف ہیں، کسی ایک ملک کے خلاف آپ اگر کہیں، یہ بھی بہت پراپوگنڈا یہاں پر کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ جی صرف پاکستان نہیں عامر بھائی بالکل، یہ ایک پوائنٹ ہے، میں نے اس بارے میں آپ سے انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویلاگ کریں گے کہ وہ صرف پاکستان کے خلاف کیوں ہے یا باقی ممالک کے خلاف ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں آپ کو بھی کریں، اور یہ بھی اس پہ بھی کریں کہ افغانی ناقابل تسخیر نہیں ہیں، یہ غلط بیانی ہے جو کہ کی جاتی ہے۔ پاکستان یہ افغانی جو ہیں ناقابل تسخیر ہیں نہیں ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان افغانیوں کی کمزوری کیا ہے اور ان افغانیوں کو کیسے مار۔ جو لوگ بچوں کو فرنٹ پہ رکھ کے اور عورتوں کو فرنٹ پہ رکھ کے دہشت گردی کریں، آپ ان کو کہاں سے بہادر سمجھیں گے؟ جو بچوں اور خواتین عورتوں کی تذلیل کریں، ان کی خرید و فروخت کریں، غلامی کا نظام آج بھی چلائیں، آپ ان کو کہاں کا بہادر اور کہاں کا مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس سے پہلے ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں، کبھی پھر دوبارہ بھی بیان کر دیں گے، لیکن افغانستان قابل تسخیر ہے۔ قابل تسخیر اس لیے ہے کہ پاکستان جب چاہے گا اس کو فتح کر لے گا، لیکن ہم اس کو کبھی فتح نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنے ملک کی اپنی سرحدوں کے اندر اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور تمام افغانیوں کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، تمام افغانیوں کو جو یہاں پر مقیم ہیں عرصہ دراز سے، ان کی باعزت واپسی چاہتے ہیں۔ طالبان نے جنگ اس لیے چھیڑی کہ جو ہم یہ کام کر رہے تھے، ان کے سہولت کار جو یہاں بیٹھے تھے، جو افغان مہاجرین تھے، ان میں غریب لوگ بھی ہوں گے، ان کو ہم نے نکالنا شروع کیا تو انہوں نے سرحد گرم کر دی تاکہ یہ سلسلہ کسی نہ کسی طور اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سہولت کاروں کو واپس نہ بھیجیں، لیکن وہ تو واپس ہم بھیجیں۔ یہ اب واپس جانا ہی جانا ہے، اور یہ جو اگلا مرحلہ ہے، میں نے آپ سے کہا سبق کہاں سکھانا ہے۔ ایک سبق ہم انہیں بارڈر پہ سکھا چکے ہیں، ایک سبق ان کو دوحہ میں سکھا چکے ہیں کہ یہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، وگرنہ آپ مارے جائیں گے، اور ایک سبق ان کو ہم استنبول میں سکھانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے تمام مہاجرین کو اپنے پاس لے کر جائیں اور جا کر ان کو ان کے بسانے کا کام کریں۔ اس میں جتنے اسلامی ملک مدد کر سکے آپ کی کریں گے، ان کو دوبارہ آباد کاری کے لیے۔ یہ وہ استنبول کی وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں سبق کون سا سکھایا جانا ہے، یہ والا سبق سکھایا جائے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ معاہدہ ہو گیا، کیا باتیں ہوئیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔